بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سورۃ الانفال میں سے جو مشقی سوالات ہیں ان میں سے پہلا سوال ہم مکمل کر چکے ہیں، پہلا سوال ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ سوال تھا کہ مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، تو اس کے جواب میں سورۃ الانفال کی آیت 2 تا 3 اس کے اندر اس سوال کا جواب تھا کہ ان دو آیات میں مومنوں کی درج ذیل صفات بیان کی گئی تھی، کہ ان میں سے پہلی تھی کہ مومن اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کا جب ذکر سنتے ہیں تو اللہ کی عظمت اور جلال سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری صفت مومنین کی صفات میں سے، مومنین کی نشانیوں میں سے یہ تھی کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسری تھی کہ مومن اپنے رب پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین اور اعتقاد ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی، مومن نماز کی مکمل ادائیگی کرتے ہیں، اور نماز کی ادائیگی اس طرح کرتے ہیں کہ پابندی کرتے ہوئے تمام نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ پانچویں تھی کہ مومن اللہ کے پسندیدہ کاموں میں وسعت درفی سے، یعنی کہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوتی ہے وہاں پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا سوال ہو گیا۔ آگے دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2، دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ ہم نے پڑھا تھا جو ہم نے 10 آیات پڑھی، جو ہمارا پہلا درس تھا، الدرس الاول الف، اس حصے میں، اس جز میں دو گروہوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ وہ دو گروہ کون سے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ ان دو گروہوں سے مراد ایک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، اور دوسرا ابو جہل کا گروہ۔ ابو سفیان کا گروہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی قافلہ لے کر تجارت سے واپس لوٹ رہے تھے، شام کی طرف تجارت کے لیے گئے تھے، وہاں سے ان کی واپسی ہوئی، اب وہ مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ پہلا گروہ ہو گیا۔ دوسرا گروہ ابو جہل کا گروہ تھا۔ ابو جہل کا لشکر تقریباً جو کہ 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ اس کا ہم نے جو غزوہ بدر تھا اس کا اجمالی نقشہ ہم نے پڑھا۔ اجمالی نقشے کے اندر جو چیزیں ضروری تھی وہ بھی آپ کو بتائی گئی، تو انہی میں سے اجمالی نقشے کو جب ہم پڑھتے ہیں اور جب لشکر کا ذکر آتا ہے یا تعداد کا یا گنتی کا ذکر آتا ہے، تو اگر ہم نے وہ سبق سنا ہے اور اس کو اپنی کاپیز وغیرہ میں اتارا بھی ہے، تو یہ تعداد خود بخود ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، کفار کی تعداد کتنی تھی، ساز و سامان میں کس قدر تیاری تھی۔ تو ابو جہل کا جو لشکر تھا تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ ابو سفیان کی اطلاع پر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، جو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ شام سے مکہ کی طرف آ رہے تھے، ان کو اطلاع ملی کہ ان کا قافلہ خطرے میں ہے، ان کا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے، تو ان کی حفاظت کے لیے ابو جہل پوری تیاری کے ساتھ نکل پڑا تھا۔ قافلے کی حفاظت کے لیے جب وہ نکلا، ایک جگہ تھی، ایک وادی تھی، بعض روایت میں آیا ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ تھی، اس جگہ کو، اس وادی کو بدر کہا جاتا ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پر، اس مقام پر، اس جگہ پر ایک آدمی کی رہائش پر، ایک آدمی وہاں رہتا تھا جو بوڑھا تھا، اور کئی صدیوں سے، ایک عرصے دراز سے وہاں پر وہ مقیم تھا، اس کے نام سے اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہاں پر غزوہ بدر، جس کو ہم غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہاں پر ایک کنواں تھا، کنویں کا نام بدر تھا، اس کنویں کی وجہ سے وہ جگہ بدر کے نام سے یاد کی جانے لگی۔ بہرحال جو بھی ہو،
جواب ہے کہ ابو سفیان کی اطلاع پر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب نکل پڑا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا سامنا ابو جہل کے لشکر سے کرا دیا. کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دے اور کفار کی جڑ کاٹ ڈالے. اللہ رب العزت کی مشیت تھی، جو اللہ کو منظور و مقصود تھا وہی ہوا. مسلمانوں کے حق میں فتح آئی اور کفار کے حق میں ذلت آمیز شکست. یہ دوسرا ہمارا سوال مکمل ہوا. اور نوٹ تھا ایک کہ جب یہ آپ جواب اتار لیں گے، جواب اتارنے کے بعد آگے نئی لائن سے، نئی سطر سے آپ یہ نوٹ اتاریں گے کہ کافروں کی طاقت کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے. چونکہ یہ جو جنگ تھی یہ اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ترتیب اور کوئی پلاننگ وغیرہ نہیں کی گئی تھی. بنا تیاری اور بنا پلاننگ کے یہ جنگ اور یہ غزوہ واقع ہوا، رونما ہوا، جو اللہ رب العزت کو منظور و مقصود تھا. چونکہ صحابہ کرام ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جو صحابہ کرام ساتھ تھے، ابو سفیان کو روکنا مقصود تھا. مدینہ سے نکلے، جس کے نتیجے میں کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ یہاں پہ کہا آئے گا، پہلا معرکہ مقام بدر میں پیش آیا، جسے غزوہ بدر کے نام سے ہم جانتے اور یاد کرتے ہیں. تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یہ کوئی جنگ کسی پلاننگ کے تحت نہیں ہوئی، کوئی کسی تیاری کے ساتھ نہیں ہوئی. مسلمان نہتے تھے، ساز و سامان ان کے پاس نہیں تھا، اور دو چند تلواریں تھیں ان کے پاس. جس کے پاس لکڑی آئی، جو چیز آئی وہ اٹھا کر لے آیا. اور اللہ رب العزت نے ان کے پاس جو ٹہنیاں تھی، جو شاخیں تھی، جو لکڑیاں تھی، ان سے تلواروں کا کام لیا. سوال نمبر 3 ہے آگے کہ کچھ آیات ہیں جن میں سے پہلی آیت ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. عبارات دی گئی ہیں قرآن اس صورت میں سے، اس 10 آیات میں سے، کہ مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے. ان میں سے پہلی جو جز الف ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ پہلی آیت ہے یہ الف، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مال غنیمت کے معاملے میں یہ اللہ رب العزت کا، چونکہ کبھی پہلے جنگ نہیں ہوئی تھی اور مسلمانوں کو کسی جنگ کی نہ ہی جنگ ہوئی تھی، نہ ہی کوئی فتح حاصل ہوئی تھی، اور پہلی یہ جنگ تھی، اور پہلی ہی جنگ میں مسلمانوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فتح حاصل ہوئی. اب فتح کی صورت میں ان کے پاس مال غنیمت جو ان کے ہاتھ لگا، مال غنیمت ہاتھ لگنے کی وجہ سے وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ آیا ہم اس مال کو آپس میں کس طرح تقسیم کریں. تو اسی کے متعلق آپس میں اختلافات سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو بچانے کے لیے ایک وصیت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کسی قسم کا آپس میں اختلاف نہ رکھیں، اور آپس کے جو تعلقات ہیں، صحابہ کرام کے باہمی جو تعلقات ہیں، ان میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مال غنیمت کے معاملے میں آپس میں اختلافات ہو سکتے تھے، اور انسان خیانت کا بھی مرتکب ہو سکتا تھا، اور آپس کے باہمی تعلقات بھی اختلافات کی وجہ سے بگڑ سکتے تھے. لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈریں اور آپس میں اتحاد اور صلح سے رہیں. یہ ہمارے 2 جواب ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو 2 آیات ہیں، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، یہ جز بے ہو گیا، اور آگے جز جیم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جوابات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں کل شیئر کر دوں گا. تب تک یہ آپ 2 سوالات اور اس کے جوابات اپنی کاپی میں اتاریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.